Assalamu alaikum. Thank you for joining us for our Muharram series. My name is Sumaya Kaku. I am the Secretary for the Board of Directors for the organization. For this year, we will be streaming lectures by Shaykh Arif Abdul. Today is the day of Ashura, where we commemorate the martyrdom of the third Imam, his family, and companions. Today is a day for mourning and reflection, both of the day's events over 1400 years ago and of our own souls. We would like to begin the program with a marshia by Bashir Versi, followed by a marshia by Shabir Muhammad. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The mercy I'm about to recite is a poet's conception of the state of mind of Bibi Zainab and her anguish as her brother Imam Hussein is about to leave for battle on the burning sands of Karbala on the day of Ashura. Jab shehne سواری در خیمے پہ منگائی کہتی تھی یہ زینب فریاد ہے مرنے چلا لوگو میرا بھائی کہتی تھی یہ زینب پھر سوئے نجاف دیکھ کے بابا کو پکارا جلد آؤ خدا را اب لوٹتی ہے ماں فاطمہ زہرا کی کمائی کہتی تھی یہ زینب رخصت ہوا جس وقت وہ فرزند پیمبر کہنے لگے رو کر اللہ سلامت تجھے لاوے میرے بھائی کہتی تھی یہ زینب رو کر کہاں گھوڑے سے کہ اب شہ سے خبردار اے اسب وفادار سونپے تجھے دیتی ہوں میں زہرا کی کمائی کہتی تھی یہ زینب وہ یاد ہے کہ نہ میرے نہ بھی تم کو کچھ دل میں تو سوچو مرتے ہی وصیت میرے نہ کی بھلائی کہتی تھی یہ زینب للہ نہ تم آل محمد کو ستاؤ کچھ خوف کھاؤ دیتی ہوں تمہیں خالق اکبر کی دہائی کہتی تھی یہ زینب ثابت یہ وہی کہتی رہی گردوں کی ستائی ہے میرے بھائی بے جرم تجھے
مار کے آدھا کو کلائی کہتی تھی یہ زینب فریاد ہے مرنے چلا لوگوں میرا بھائی کہتی تھی یہ زینب صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات. When Imam Hussein was in Karbala, his daughter Fatima Sugra sent a messenger to get news about her father and the rest of the family. This is what he reports back to her upon his return. حسین خاک پہ بیٹھے سر جھکائے ہوئے حسین خاک پہ بیٹھے سر جھکائے ہوئے پسر کی ننھی سی میت گلے لگائے ہوئے کہا یہ قاصد صغرا نے جا کے صغرا سے میں کربلا میں ملا جا کے تیرے بابا سے بیان کیا کروں قسمت نے یہ دکھایا مجھے عجیب حال میں نے مولا کو پایا ہے ہزاروں جسم مبارک پہ زخم کھائے ہوئے میں جا کے پہنچا جو نزدیک شاہ جنوں بشر کیا سلام تو بولے جواب کو دے کر کہاں سے آنا ہوا کون ہے تو نیک سیر میرے خیال سے آیا ہے بھول کر تو ادھر زمانہ مجھ سے تو اس دم ہے رخ پھرائے ہوئے میں ہاتھ جوڑ کے بولا کہ قاصد صغرا یہ سن کے شاہ نے مجھ کو لیا گلے سے لگام عریضہ کھول کے پھر میں نے شاہدی کو دیا کہا حسین نے کیا خیر سے تو ہے دکھیاں میں بولا صدمے فرقت وہ اٹھائے ہوئے پکارا میں نے علی اکبر ہے کس طرف مولا انہیں ہے فاطمہ صغرا نے کچھ پیام دیا کلیجہ تھام کے ہاتھوں سے شاہدی نے کہا کہ قتل گاہ کی جانب نظر تو ڈال ذرا وہ گرم ریتی پہ سوئے ہے برچی کھائے ہوئے کہا حسین نے بیجا تلاش ہے بھائی قضا نبی کے گھرانے پہ صبح سے آئی رفیق جتنے تھے جنت کو سب ہوئے راہی میرا یہ حال ہے دیتا نہیں یہ دکھلائی پڑا ہے خاک پہ سب کنبا سر کٹائے ہوئے
یتیم مسلم مظلوم نے کٹایا سر، پھر اس کے بعد میرے بانجے حسن کا پسر، یہ بھوکے پیاسے ہوئے روانہ ہوئے سوئے کوثر، اکیل فوج مخالف میں ہے علی کا پسر، پڑے ہے شانوں کو عباس بھی کٹائے ہوئے، تو کہیو فاطمہ صغرا سے میری یوں جا کر، کہ تیرے باپ کا آدان تن سے کاٹ کے سر، چڑھایا بعد میں بھی آہنوں کے نیزے پر، تمہارا اب ہے نگہبان خالق اکبر، گیا وہ داغ یتیمی تیرا اٹھائے ہوئے، پھر اس کے بعد میرے اہل وطن کو ہے یہ پیام، تو سب سے کہیو کہ شیخ گئے ہے تم کو سلام، پیو جو پانی رہے یاد تشنگی امام، ملا نہیں ہمیں 16 پہر سے آب کا جام، ہوئے ہے تیگ سے سوکھا گلا کٹائے ہوئے، حسین خاک پہ بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے۔ صلوات۔ Thank you very much for those recitations. We would like to now start the lecture. Shaykh Arif Abdul Hussein is the founder and director of the Al-Mahdi Institute in Birmingham, United Kingdom. He has been at the forefront of developing and delivering advanced Islamic studies for over 2 decades, tailored towards training students to be capable of addressing the needs of contemporary societies. Please can we welcome him with a salawat. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمسبنا بأبي عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد فإنا لله وإنا إليه راجعون. Before I commence with the mention of our beloved Hussein, we should know that this blessed Imam of ours stood for the poor, the oppressed. He gave his all in the way of Allah. In his name on this day, it would be befitting for us to think of those around the world who are less fortunate than us, who are being faced with countless challenges. Allah has indeed made khums and zakat wajib upon us, in addition to whatever else we give. Open our hearts. In the name of Imam Hussein, let us make a gesture and give to Imam Hussein's family, be they Muslims or non-Muslims, across the world. And this will be our small tribute to Hussein ibn Ali. We go into Karbala. On the one side, we see a huge army with their swords unsheathed. They cry out, Hussein, face your death, eagerly waiting to put Hussein to death. We come to the tents of Hussein. We see little children frightened. We see a mother with a little baby.
whose body is covered in blood. We come out of the tent. We see Hussein sitting with his head bowed down. As they cry, Hussein, do you value your life? He stands. He shakes the dust off his garments. He comes into the tent of Abbas and looks inside and says, La hawla wa la quwwata illa billah. I say, Hussein, do you look for your Abbas? He has gone. Hussein comes to his sister, O Zainab, give me garments that are torn and old. She brings garments for him. He starts cutting them. She says, oh brother, why do you tear these garments apart? O Zainab, after they kill me, they will plunder my body. I do not wish to remain naked upon the dust. Come, let us take news of my son. Imam Hussein comes with Bibi Zainab to Imam Zainul Abidin. He stands over Zainul Abidin and has tears flow from his eyes, and they descend upon the face of the Imam. The Imam opens his eyes. He is unable to recognize his father. He focuses. Oh aunt, it is my father. Sit behind me so that I may rest against you. He says, oh father, what has become of us and these godless people? Oh child, the devil has overpowered their hearts. I come to bid you farewell. Zainab narrates, Zainul Abidin did not say anything. He just asked, Aina Ammi al-Abbas? Where is my uncle Abbas? I stared into the eyes of Hussein, not knowing how Hussein will answer. Laqad qutil ya bunayya. He has been killed, O child. Zainul Abidin cried to an extent that he lost his consciousness. When he regained consciousness, he said, Aina Aliyun al-Akbar? Laqad qutil. Aina Muslim ibn Awsaja? Aina Habib ibn Madahir? They have all been killed, O child. O aunt, hand me my staff and my sword. Hussein says, O child, what do you wish to do? O father, I cannot see your helplessness. Allow me to give my life for you. He embraces Imam Zainul Abidin and he says, O household of the Prophet, bear witness, he is the finest of my progeny. He says to Imam Zainul Abidin, if you were to die, then who will take back my orphans to Medina? Bear it with patience. Imam comes out of the tent. He goes inside his tent and he cries out, Ya Zainabu, Ya Kulthum, Ya Sakina, Ya Rubab, alaykunna minni salam, fahada salamu widai. Take my final farewell. They surround him and they begin to weep. He looks towards the heavens and says, Oh Allah, allow them not to die. Zainab, calm them, calm them. As he is leaving, there is a soft voice that calls out to him, Mahlan, Mahlan ya Aba Abdullah. Oh Hussein, pause for a while. Hussein stands and looks behind. Zainab comes running to him. Let me behold your face for a last time, O Hussein. For when again shall I see you? She falls at his feet and cries uncontrollably.
Hussein lifts her and embraces her. Oh, sister, do not tear the arteries of my heart through your tears. She said, Hussein, look at me. Who do I have but you? I have no grandfather, father, or brother. In whose care do you leave your sister? Zainab, bear it with patience. Your grief shall know no end after I have gone. We hear that at this point Zainab looks at Hussein and she says, Oh Hussein, lower your head a little. And she kisses his neck. What is this that you do, O sister? It is the final request of our mother. She said, when my Hussein comes and bids you farewell, kiss his thirsty neck from me. Hussein emerges from the tent. He ascends his steed. He looks towards the dead bodies and he calls out, Ya Fursan al-Hija, Ma li yad'ukum fala tujibun, wa astaghithu bikum wa la tughithun. O my brave warriors, what has become? I call out to you, but you respond not. I seek help from you, but you come not. By Allah, that has torn away your speech. If Allah were to restore your bodies, you would come again to me running. He spurs Zuljana. His steed refuses to move. He says, O Zuljana, you are as tired as your master. I ask you to take me for my final battle. Zuljana lowers his head, and as tears drop from his eyes upon his hooves, a soft voice arises. O Father, I too have a last request. He says, O Sakina, what is it that you want? O Father, descend from your steed and sit next to me. Hussein sits next to Sakina. O Father, take me into your lap. O Father, caress my head as you would caress the head of an orphan. Hussein says, O Sakina, go inside the tent. I must go. She says, Astaslamta lil maut. O Father, have you submitted to death? He said, O child, how may one who has lost his brothers and children not submit to death? She said, O Father, if death is inevitable for you, then take me back to Medina first. Hussein weeps. Hussein says, O child, allow me to leave. As she hesitates, Hussein says, O child, I may bring back some water for you. As soon as she hears about the water, she says, O Father, I am no longer thirsty. I fear you too shall go like my uncle and not return. Hussein consoles Sakina, asks Zainab to take his little daughter. Hussein ascends his steed, calls out, La hawla wa la quwwata illa billah. He enters the battlefield. They strike him from everywhere. He wards off the blows. He finds a moment's respite. Zainab's heart is filled with anguish and worry. He comes to the tent and cries out, La hawla wa la quwwata illa billah. His sister realizes he is still alive, takes some solace. Hussein re-enters into the battlefield. He fights them. With countless wounds, he manages to make his way towards the river.
He enters inside the river. Maybe the thirst of his little child is impelling him to get water. As Hussein cups water, arrows are released upon him. As he does not move, they cry out, "O Hussein, whilst you drink of the cold water, your tents are being looted." He emerges from the water and he says, "O people, if you have no religion, then be free man in this world of yours." He looks at Shimr, "O Shimr, call back your man, I'm still alive. Kill me first, and then loot my tents if you have to." Shimr looks at his man and he says, "O people, finish him off first." They surround Hussein. As Hussein advances towards them, he is made a target for their arrows. As the arrows are released, they penetrate into the body of the Blessed Hussein. The Imam is unable to contain himself upon his steed. He arrives upon the dust of Karbala. He extracts the arrows and stands once again, unable to fight, yet warding off the blows. I will say, "O Hussein, I know well, you wish to defend your sisters, and hence you do not surrender to death." Hussein is fighting. A three-headed arrow is shot into his chest. He grabs the arrow and he says, "Oh Allah, they are putting me to death." Hussein, unable to stand, is struck upon his head. He descends upon the ground. Zuljana circles Hussein, trying to ward off the blows. Shimr cries out, "Await not, behead the man." They circle in on Hussein. When they look at Hussein, they are moved by his serenity. Nobody advances to kill him. "Sorrow be the lot of your mothers," cries out Shimr as he advances. He places his knee upon the chest of Hussein. And as he places his dagger upon the thirsty neck of Hussein, a shadow falls on Hussein. He sees his mother has come to receive him. The Prophet and Ali and Hassan, they are all present. Fatima looks at Muhammad Rasulullah. She says, "Oh Father, my Hussein is being slaughtered. Oh Ali, come and save him." Muhammad turns away his face. Ali is unable to look. As the knife moves, Fatima trembles. There is a cry from on top of a hill, "If only the heavens would collapse upon the earth. If only the mountains would crumble." They look up and she says, "Ama fikum min muslimin? Is there no Muslim amongst you who will save my brother Abu Abdullah?" As Zainab pleads with them, there is a tremor upon the earth of Karbala, and there is a cry that fills the heavens, "Allah qad qutil al-Hussein." Zainab runs to the tents. Zainul Abidin, take heed of your father. As he arrives to the tent, he sees the head of Abu Abdullah being raised upon a spear. Matem Hussein. We would like to now continue the program with Noha recitations from Mohsin Dala and finish with Ziyarat Tazia by Kumail Ramtullah.
یہ فلک سے آتی تھی صدا قتل الحسین بکربلا، یہ فلک سے آتی تھی صدا قتل الحسین بکربلا، لو نشان فاطمہ مٹ گیا قتل الحسین بکربلا، بجھے بعد ظلم سے شمع دی ہوئے بن امام کے مومنین، ذبح الحسین بکربلا قتل الحسین بکربلا، یہ فلک سے آتی تھی صدا قتل الحسین بکربلا، جگر حسن پہ چھری چلی ہوا پاش پاش دل علی، لہدے نبی کو زلزلہ قتل الحسین بکربلا، یہ فلک سے آتی تھی صدا قتل الحسین بکربلا، لاشے پہ زینب رو کر پکاری بھیا ہمارا کوئی نہیں، خیمے جلے اور سجاد قیدی کفنی تمہارا کوئی نہیں، لاشے پہ زینب رو کے پکاری بھیا ہمارا کوئی نہیں، دیکھو اے بھائی زہرا کی جائی، لاشے پہ آئی ہوں بے پردہ ہو کر، مارا گیا ہے عباس غازی قاسم دلارا کوئی نہیں، لاشے پہ زینب رو کے پکاری بھیا ہمارا کوئی نہیں، بے کس یتیموں کا قافلہ بھائی تو ہی بتا دے کہاں لے کے جاؤں، لاشیں سنبھالوں یا کنبے کو دیکھوں، غم کا کنارہ کوئی نہیں، لاشیں پہ زینب رو کے پکاری بھیا ہمارا نہیں، ویراں ہے خیمے خالی ہے جھولا، تشنا سکینہ کے قصے کو دیکھوں، گر کر ہوئی چور بے آس بیٹی اب تو سہارا کوئی نہیں، لاشیں پہ زینب رو کے پکاری بھیا ہمارا کوئی نہیں، بولی یوں رو کے زہرا کی جائی کرب و بلا میں گھر لٹ گیا ہے، مارا گیا ہے اب میرا بھائی وارث ہمارا کوئی نہیں، لاشیں پہ زینب رو کے پکاری بھیا ہمارا کوئی نہیں، تیر سے مارا اصغر بے شیر پانی نہ پایا، ہائے وہ بچہ وہ ہے بیٹا خالی ہے جھولا میرا سہارا کوئی نہیں، شے پہ زینب رو کے پکار
पुकारी मारा कोई नहीं। गम की कहानी किसको सुनाऊं भैया हमारा, तुम भी चले। सज्जाद बीमार हम है कैदी, वारिस हमारा कोई नहीं। लाशे पे ज़ैनब के पुकारी भैया हमारा कोई नहीं। लाशे पे ज़ैनब रो के पुकारी भैया हमारा कोई नहीं। कत्ल शबीर हुए छिन गई ज़ैनब की रिदा, लुट गए आले अबा, लुट गए आले अबा। आज 18 बनी फातिमा का खून बहा, लुट गए आले अबा, लुट गए आले अबा। नहर पर बाजुए सक़ाए हरम काट गए, दुख बड़े ना सहे, दुख बड़े ना सहे। बाजुए सिबत नबी शेर दिलावर न रहा, लुट गए आले अबा, लुट गए आले। दाग लेकर मैं 72 कसूए शाम गई थी, अजब दर बदरी थी, अजब दर बदरी। बेड़ियां पहने हुए आबिद बीमार चला, लुट गए आले अबा, लुट गए आले अबा। लाशे असगर को लिए देड़ी पे हाल तबा, शाह ने दिए सदा, शाह ने दिए सदा। नन्हे मासूम की गर्दन पे लगा तीर जफा, लुट गए आले अबा, लुट गए आले अबा। लुट गई हजरत ज़ैनब की कमाई रन में, गुल हुआ आदा में, गुल हुआ आदा में। दाग से दानियों को अकबर नौशा का मिला, लुट गए आले अबा, लुट गए आले अबा। कत्ल शबीर हुए छिन गई ज़ैनब की रिदा, लुट गए आले अबा, लुट गए आले अबा। Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. May Allah and Aimma accept our contributions of Azadari during these days, and may all our hajats be fulfilled. Surah Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ziyarat al-Ta'ziyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alayka ya warith Adam safwatillah. Assalamu alayka ya warith Nuhin nabiyillah. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله.
السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا وارث الحسن الشهيد سبط رسول الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن البشير النذير وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. السلام عليك أيها الوتر الموتور. السلام عليك أيها الإمام الهادي الزكي، وعلى أرواح التي حلت بفنائك وأقامت في جوارك ووفدت مع زوارك. السلام عليك مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلقد عظمت بك الرزية وجل المصيب في المؤمنين والمسلمين وفي أهل السماوات أجمعين وفي سكان الأرضين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلوات الله وبركاته وتحيته عليك وعلى آبائك الطاهرين الطيبين المنتجبين وعلى ذراريهم الهداة المهديين. السلام عليك يا مولاي وعليهم وعلى روحك وعلى أرواحهم وعلى تربتك وعلى تربتهم. اللهم لقهم رحمة ورضوانا وروحا وريحانا. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ابن خاتم النبيين ويا ابن سيد الوصيين ويا ابن سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا شهيد يا ابن الشهيد يا أخ الشهيد يا أبا الشهداء. اللهم بلغه عني في هذه الساعة وفي هذا اليوم وفي هذا الوقت وفي كل وقت تحية كثيرة وسلاما. سلام الله عليك ورحمة الله وبركاته يا ابن سيد العالمين، وعلى المستشهدين معك سلاما متصلا ما اتصل الليل والنهار. السلام على الحسين بن علي الشهيد. السلام على علي بن الحسين الشهيد. السلام على عباس بن أمير المؤمنين الشهيد. السلام على الشهداء من ولد أمير المؤمنين. السلام على الشهداء من ولد الحسن. السلام على الشهداء من ولد الحسين. السلام على الشهداء من ولد جعفر وأقيل. السلام على كل مستشهد معهم من المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغهم عني تحية كثيرة وسلاما. السلام عليك يا رسول الله، أحسن لك الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة، أحسن لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أحسن لك الله العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن، أحسن لك الله لك العزاء في
أخيك الحسين. يا مولاي يا أبا عبد الله، أنا ضيف الله وضيفك، وجار الله وجارك، ولكل ضيف وجار وجار وقرايا في هذا الوقت أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني فكاك رقبتي من النار، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. اللهم صل على محمد. الفاتحة.